کہ پوری اسلامک ہسٹری میں ایجوکیشن کے دو الگ چینلز نہیں تھے. مدارس اور یونیورسٹیاں اور کالج الگ نہیں تھے. پوری اسلام کی 1100 سال پہلی تاریخ میں ایک ہی انسٹیٹیوشن ہوتا تھا. اس میں قرآن اور حدیث اور فقہ اور علوم عربیہ کی دسیہ کی بھی تعلیم اور تصوف اور روحانیت کی کلام کی اسی میں سائنس، اسی میں طب، اسی میں میتھمیٹکس، اسی میں جیومیٹری، اسی میں ساری پولیٹیکل سائنس A to Z تمام اسپریچول سیکولر ایجوکیشن اکٹھی ہوتی تھی. نتیجہ اس دور میں یہ ہوتا تھا کہ جو عالم جو اسکالر پیدا ہوتے تھے اوپر پھر اسپیشلائزیشن آ جاتی تھی. سرٹن لیول تک سارے ایجوکیشن کمپلیٹ لے لیتے، پھر جس طرح ذوق ہوتا وہ اسپیشلائز کر جاتا. کوئی ابو علی سینا بن جاتا، کوئی رازی بن جاتا، کوئی فارابی بنتا، کوئی ابن الحسن بنتا. لہٰذا فرقہ واریت کا امکان نہیں رہتا تھا. علمی اختلافات کے باوجود فرقہ واریت کا اس لیے نہیں رہتا تھا کہ وہ ایک پورے کے پورے دین کو اسٹڈی کر لیتے تھے اور دین سوسائٹی میں انفورس ہوتا تھا. برطانوی سامراج نے بڑی سازشیں دو کی. ایک تو اس کو سیپریٹ کر کے دو اینٹیٹیز میں ڈیوائیڈ کر دیا. اب مدارس میں صرف مولوی بننا شروع ہو گئے، اسکولوں میں مولویوں کی زبان میں باؤ بننے شروع ہو گئے. نتیجہ کیا ہوا کہ اب اسکول، کالج، یونیورسٹی کے پورے چینل میں دین کی تعلیم سوائے اس اسلامیات کے تھوڑی سی قاعدوں کے کورس کے جو آپ کو ہمیں پڑھائے جاتے ہیں اس کے سوا دین کی کسی کو خبر نہیں. اور وہ ایک سطح سے آگے غسل، وضو، طہارت اور نماز، روزے، ارکان سے آگے دین اسکول، کالج، یونیورسٹی میں پڑھانا بھی نہیں چاہتے. بالکل اتنا ہی رہے، صرف غسل وضو کا ہی دین رہے. اور مدارس میں جب ساری ماڈرن سائنسز نکل گئی نصاب میں سے تو وہاں صرف عبادت، نکاح، طلاق اور مسائل کے سوا اور عقائد کے سوا کوئی چیز پڑھانے کی نہ رہی. وہاں وہ فقہ پڑھتے ہیں تو اس میں عبادات، اطاعت، معاملات اور نکاح طلاق کے مسائل اور وراثت سے آگے اتنا زیادہ ڈیپتھ نہیں جاتی ان کی. عقائد جب پڑھتے ہیں تو اس میں الگ الگ. پھر مدارس سیپریٹ ہو گئے. مدارس وہاں اپنے پوائنٹ آف ویو سے. تو جب ایک مدرسے سے پیدا ہونے والے مولوی کو فقہ کے باب میں سوائے نکاح طلاق یا اس جیسے مختصر سے معاملات کے اور کچھ ڈسکس پڑھنے کرنے کو بھی نہیں ملے گا تو اس کی سوچ لا محالہ تنگ ہوتی چلی جائے گی. اور نمبر 2، اسلامک سوسائٹی تھی، عدالتیں قاضی کورٹس تھیں اور اس میں علماء قاضیان بھی تھے اور وکیل میں بھی تھے، ججز بھی علماء تھے اور وکیل بھی تھے، مفتیان. اور عدالت میں جب وہ علماء فقہا بیٹھتے تھے تو وہاں کرمنل کیسز بھی آتے تھے، سوشل کیسز بھی، سول بھی، کمرشل بھی، فسکل بھی، انٹرنیشنل افیئرز بھی، کلچرل افیئرز بھی، جاگیروں کی ہر چیز ڈسکس ہوتی. لہٰذا علماء کو فیصلے کرنے اور عدالت کو اسسٹ کرنے کے لیے ہر وقت ریلیجس اور سیکولر دونوں سائڈوں پر قرآن و سنت کی تحقیق اور اجتہاد کے عمل کو جاری رکھتے ہوئے اپ ٹو ڈیٹ رکھنا پڑتا تھا. جب سوسائٹی کو، نظام کو سیکولر کر دیا، اس میں دین اور شریعت کی انفورسمنٹ نہ رہی، تو اس کا مطلب اب مولوی کے پاس تو صرف مولوی صاحب میں نے 3 اکٹھی طلاقیں دے دی ہیں، ہوئی یا نہیں. مولوی کے پاس تو صرف یہ طلاق کا مسئلہ ہی پوچھنے کے لیے رہ گیا. نماز کا مسئلہ، اذان کا مسئلہ، وراثت کا مسئلہ. اب جو مسائل پوچھنے کے لیے کوئی مولوی کے پاس جائے گا اس مولوی نے انہی کتابوں کو اسٹڈی کرنا، اس سے آگے اس کا دین بند ہو گیا. اسٹڈی نہیں رہی، تحرک اور اس کا ایوولوشن رک گیا. اور سیکنڈلی چونکہ سوسائٹی سے یعنی ایکٹیو سسٹم سے کٹ آف ہو گیا، جو ایوولوشن آف دی لائف ہے کٹ آف ہو گیا، لہٰذا مولوی 300 سال پیچھے کھڑا ہوا ہے ہماری سوسائٹی کا اور سوسائٹی 300 سال آگے پہنچ چکی ہے. نتیجہ یہ ہے کہ اب جب وہ مولانا صاحب مدارس سے جب پیدا ہوتے ہیں، گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ. اب جب وہ بیک گراؤنڈ آئے گی ان کی، ہماری سوسائٹی میں پڑھے لکھے گھرانے کا کوئی شخص اپنے بچے کو دین کی تعلیم کے لیے نہیں بھیجتا. جو تیسرے درجے کے خاندان معاذ اللہ سمجھے جاتے ہیں، معاذ اللہ غریب لوگ، وہ اپنے بچوں کو بھیجتے، اور وہ بھی غریب بھی اپنے بچوں سے اس کو بھیجتے ہیں جو بالکل کسی کام کا نہ ہو، دکان کھولنے کے قابل بھی جو نہ ہو، اس کو دین سمجھنے کے لیے مدرسے بھیجیں. آپ ذرا فیملی بیک گراؤنڈ بھی ملاحظہ فرما لیں. اس کا پھر جینیٹک انجینئرنگ بھی ایک فن ہے، آج سائنس میں سبجیکٹ ہے. اس کے جینز میں کتنی قابلیت ہوگی، وہ جینیٹک انہیریٹنس جو پائی ہے وہ بھی دیکھ لیں. پھر مدرسے میں آیا، 10 سال مدرسے میں زکاتیں کھا کے وہ پلا، جمعرات کی روٹیاں کھا کے پلا اور رسید بک لے کے چندے اور قربانی کی کھالیں جمع کرتا رہا. 10 سال اس ماحول میں آیا، کہاں سے تھا، پہنچا کہاں، تعلیم تربیت کس ماحول میں ہوئی. اور جب یہاں سے پڑھ کے نکلا تو سوسائٹی میں پھر آگے کوئی جگہ نہیں سوائے مسجد کی امامت کے. وہاں مسجد کی امامت میں جو کمیٹی محلے کی بنی ہوئی ہے وہ مولوی صاحب اس کا ذاتی کمیٹی کا ملازم ہے، اور کمیٹی میں بھی جو آدمی زیادہ چندہ دینے والا چودھری صاحب ہے وہ اس کا ذاتی ملازم ہے. اب اس مرضی سے ہٹ کے کہہ نہیں سکتا. تو اوور آل جو پوری کی پوری لائف ایک جس عالم نے آگے دینا تھا وہ تو یہ پسماندہ بن گئی. پسماندہ ذہن، پسماندہ ماحول، پسماندہ تعلیم اور پسماندہ چانسز معلوم، سوائے اب وہ نور بشر کے جھگڑوں کے اور حاضر ناظر ہے یا نہیں، میلاد کریں یا نہ کریں، یہ حرام ہے یہ حلال ہے، ہاتھ چھوڑیں یا باندھیں،
رفع دین کریں نہ کریں، یہ کافر ہیں یہ مشرک، تو وہ انہی میں جنگ نہیں کرے گا تو اور کیا کرے گا؟ اس کے پاس اور میدان ہی کوئی نہیں علم کی جولانیاں اور جولانی طب آزمانے کو۔ اگر وہ سیاسی علوم اس کے پاس ہوتے، اکنامک کی علوم اور ڈیولپمنٹ اس کے پاس ہوتی، کلچر کی ڈیولپمنٹ ہوتی، وہ طب پڑھ رہا ہوتا، وہ سائنس پڑھتا، وہ میڈیکل پڑھتا، وہ اکنامکس پڑھتا، وہ فزکس پڑھتا، ایسٹرو فزکس پڑھتا، اسٹرانومی پڑھتا، تو اس کا ایک آئی کیو اور اس کا جو کنسیپٹ ہے وہ بڑا وسیع ہو جاتا، تو پھر وہ خود بخود اس میں سے نکل جاتا۔